بارش آج بھی ہو رہی تھی، مگر اس میں وہ پہلی ملاقات والی تازگی نہیں تھی، بلکہ آج کی بارش میں سوگ کا احساس تھا۔ وہی دی اولڈ کیفے تھا، وہی میز تھی، مگر آج فضا میں خاموشی کا زہر گھلا ہوا تھا۔ اس دن محروق بے چینی سے کیفے میں حارث کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس سے رابطہ نہیں کر پائی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ان 2 دنوں میں حارث پر کیا گزری ہے، اور اس کا دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اچانک حارث کیفے میں داخل ہوا تو محروق کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پہلے والا حارث نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سردی تھی۔ حارث کے چہرے پر نیلے نشان تھے، لب پھٹے ہوئے تھے، اور اس کی چال میں وہ پہلے والی شوخی نہیں بلکہ ایک تھکان تھی۔ محروق دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ حارث، تم کہاں تھے؟ میں کتنی پریشان تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ حارث، یہ کیا ہوا تمہیں؟ کس نے کیا یہ سب؟ محروق تڑپ اٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر حارث نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھیں، جو کبھی محروق کو دیکھ کر چمک اٹھتی تھیں، آج برف کی طرح ٹھنڈی اور سپاٹ تھیں۔ مجھ سے دور رہو محروق بی بی۔ حارث کی آواز میں ایسی اجنبیت تھی کہ محروق کے قدم وہیں جم گئے۔ محروق کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب حارث؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں محروق، میں بس تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ اب یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ حارث، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے پریشان تھی، اور تم؟ محروق کی آواز بھر آئی تھی۔ حارث نے ایک تلخ کہکا لگایا۔ پریشانی؟ کس بات کی پریشانی؟ آپ کو لگا تھا کہ ایک معمولی سا ویٹر آپ جیسی امیر زادی کے عشق میں جان دے دے گا؟ محروق، میں تھک گیا ہوں اس ڈرامے سے۔ محروق ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈرامہ؟ حارث، تم یہ کیا بول رہے ہو؟ حارث نے سعد کے سکھائے ہوئے الفاظ کسی کڑوی گولی کی طرح حلق سے اتارے۔ محروق، حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی تم سے پیار نہیں کیا۔ وہ سب صرف ایک وقت گزاری تھی، ایک امیر لڑکی کے ساتھ وقت بتانے کا تجربہ۔ اب میں بور ہو چکا ہوں، اور مجھے اپنی پڑھائی کے لیے بہت دور جانا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سے میرا تم سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ محروق کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ حارث، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ محروق کے گالوں پر آنسوؤں کی قطاریں بہنے لگیں۔ دیکھو میری طرف۔ حارث نے نظریں چرا لیں۔ اگر وہ ایک لمحہ اور محروق کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو شاید ٹوٹ جاتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آج ہی یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرا پیچھا مت کرنا، اور نہ ہی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ اپنی زندگی جی لینا محروق، اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ہم دونوں کا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ حارث مڑا اور تیز قدموں سے کیفے کے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ پیچھے محروق ٹوٹ کر بکھر چکی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے الفاظ محروق کے دل پر خنجر کی طرح لگے ہیں، مگر اسے محروق کو بچانا تھا۔ باہر نکلتے ہی حارث دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس نے اپنی محبت کا جنازہ اپنے ہی ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ اس نے محروق کی زندگی کی خاطر اپنی روح کا سودا کر لیا تھا۔ اسی رات حارث نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور ایک پرانی بس میں بیٹھ کر گمنامی کے سفر پر نکل گیا۔